ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جس کا نام بھی شاید کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ کوکاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا۔ ایک بادشاہ کی بیٹی کو ایک دیو اٹھا کر کوکاف لے جاتا ہے، پھر کوئی نیک دل شہزادہ اسے کوکاف سے واپس لاتا ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوکاف اصل میں ہے کہاں۔ ویورز، آج ہم آپ سے اپنا چینل سبسکرائب کرنے یا ویڈیو لائک کرنے کا نہیں کہیں گے، بلکہ آپ سے اپیل کریں گے آج ہمارے وطن عزیز کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈالرز بینک کے تھرو بھیجیں اور ڈیم فنڈ میں بھی پیسے جمع کروائیں۔ اس ملک کو عظیم ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چیچنیا سابق سوویت یونین کا حصہ جس کا آفیشیل نیم چیچن ریپبلک ہے، اور رشین زبان میں چیچنسکا ریپبلکا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بہادر شیرنی۔ شمالی قفقاز کے مشرق اور مشرقی یورپ کے جنوبی حصے میں واقع ایک چھوٹا سا اسلامی خطہ ہے جو برسوں سے روس سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کی سرحدیں جنوب میں جارجیا، مشرق میں انگوشتیا اور اوسٹیر، شمال مشرق میں شمالی داغستان، مشرق میں روس سے ملتی ہیں۔ یہ علاقہ تقریباً چاروں طرف سے روس میں گھرا ہوا ہے اور اس کی صرف ایک چھوٹی سی سرحد بحیرہ کیسپین سے ملتی ہے۔ چیچنیا کا دارالحکومت گروزنی ہے، جس کا مطلب ہے خوفناک۔ اس کی قومی زبان چیچن ہے اور رشین زبان کے علاوہ 50 کے قریب دیگر مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ چیچن جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں نوکچ اللہ۔ چیچن اپنے آپ کو نوکسچی نسل سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ نام حضرت نوح علیہ السلام نے دیا۔ یہ نقش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو نیلی آنکھوں والے پہاڑوں میں رہتے ہیں، بھیڑیں پالتے ہیں اور پنیر کھاتے ہیں۔ ان کا ذریعہ معاش انڈے، گھوڑے اور بھیڑیں ہیں۔ چیچنیا کے موجودہ صدر رمضان قادیروف ہے۔ چیچنیا کے آئین کے مطابق صدر 4 سال کے لیے چنا جاتا ہے۔ چیچنیا کی کل آبادی 14,36,981 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا آبادی والا شہر گروزنی ہے، جس کی آبادی 2,97,137 ہے۔ چیچنیا میں 95% مسلمان، 5% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ روسی ریاستوں میں اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی معیت میں پہنچا، اسی لیے یہاں آج بھی اسلام کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ چیچنیا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے سنی مسلمان بستے ہیں۔ چیچنیا کا کل رقبہ 17,300 کلومیٹر یعنی 6,700 میل ہے۔ یہ دنیا کا 75واں رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ چیچنیا کی کرنسی سوم اور رشین روبیل ہے، جو پاکستانی 1.81 روپوں کے برابر اور انڈین 1.4 روپوں کے برابر ہے۔ چیچنیا میں 5,000 میٹر سے زیادہ اونچے گھنے جنگلات اور برف پوش پہاڑ ہیں۔ سب سے اونچے پہاڑ ایلبروس اور کازبک ہیں، جن کی بلندی 5,642 اور 5,033 میٹر ہے۔ ان پہاڑوں پر برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی 2 چوٹیاں ہیں۔ یہ دراصل مردہ آتش فشاں ہیں۔ چیچنیا میں پانی کے چشموں کی بہتات ہے، جہاں ہر وقت سیاحوں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ نارزان، برسومی اور یاسین چشمے قدرت کے شاہکار ہیں۔ چیچنیا میں موسم معتدل ہے۔ اونچے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے موسم خوشگوار رہتا ہے۔ گرمیوں میں دریائے کوبان کی وادی میں چاول اگائے جاتے ہیں۔ چیچنیا کی ڈومین نیم .ru ہے۔ چیچنیا کی معیشت میں کلیدی کردار آئل ریفائنریز کا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چیچنیا میں 15,000 سے زائد چھوٹی بڑی آئل ریفائنری ہیں جو معیشت کو بوسٹ لگائے ہوئے ہیں۔ گروزنی صنعتی شہر ہے۔ ماسکو اور سینٹ پیٹر برگ سے چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں باقاعدگی سے پروازیں جاتی ہیں۔ آپ وہاں ٹرین یا بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ گروزنی وفاقی ماسکو بیکو ہائی وے کے ساتھ بھی لنک ہے، اور یہاں سے یہ داغستان، انگشتیا اور شمالی اوسیشیا کے پڑوسی ممالک کے لیے ایک آسان آٹو موبائل کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے۔ ویورز، یاد رکھیں چیچنیا جمہوریہ روسی فیڈریشن کا حصہ ہے، لہٰذا آپ کو روسی ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ روسی ویزا کے بارے میں معلومات ویڈیو کے آگے آئے گی۔ چیچنیا میں ہر سال چیچنیا کے قیام کے سال کی تعداد کے برابر اجتماعی شادیاں کی جاتی ہیں، جو پوری دنیا میں منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔
چیچن لڑکیوں کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں تصور کیا جاتا ہے۔ شادیاں والدین کی رضامندی سے اپنے قبیلوں میں کی جاتی ہیں۔ دلہن سفید گاؤن سے سجی ہوتی ہیں، جبکہ ایک سلور بیلٹ کمر پر ہوتی ہے جو کہ ماں کی جانب سے بیٹی کو دی جاتی ہے۔ شادی میں دودھ پلائی کی رسم بھی کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے سسرال اور لڑکا اپنے سسرال سے میل ملاپ رکھنے سے بچتا ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ چیچنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا عام بات ہے۔ چیچنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو چیچنیا 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے قفقاز البانیہ تک خلافت میں شامل کر لیا تھا۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگول حملہ آور ہوئے۔ 14ویں صدی کے آخر میں امیر تیمور نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں روس حملہ آور ہوا جب عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ مختلف ادوار میں ان پر ظلم گرائے جاتے رہے، یہاں تک کہ 1991 میں سوشلسٹ سوویت یونین شکست و ریخت کے عمل سے گزر رہا تھا۔ چیچن جنرل جوہر داؤد نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ چونکہ اس وقت روس اپنے داخلی مسائل میں بری طرح الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے جنرل داؤد کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کی۔ تاہم جب باقی ملک کے حالات اس کے کنٹرول میں آ گئے تو 1994 میں روس نے اپنی فوج چیچنیا میں داخل کر دی اور یوں کئی برس تک جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپریل 1996 میں جنرل داؤد کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک سمجھوتے کے نتیجے میں جنوری 1997 میں انتخاب ہوا جس میں اسلان مسخادوف نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اعلان کیا اس کا مطمع نظر بالآخر روس سے مکمل آزادی ہے۔ چونکہ وہ جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آئے تھے اور انہوں نے رشین فیڈریشن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اگرچہ اب بھی کہیں نہ کہیں اکا دکا کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن پچھلے چند برس سے امن ہے۔ تاحال چیچن مکمل آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ چیچن جھنڈے میں 3 رنگ ہیں۔ سفید رنگ امن کی علامت ہے، سرخ رنگ شہداء کی یاد دلاتا ہے اور سبز رنگ اسلام کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ چیچنیا میں طلاق یافتہ عورتوں کو ان کے پہلے شوہروں سے رجوع کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے موجود ہیں۔ روس کی سب سے بڑی مسجد جو استنبول کی مسجد سلیمان سے مشابہ ہے، چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس مسجد کو قلب چیچنیا کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد چیچن ریپبلک کے پہلے صدر احمد قادیروف مرحوم سے منسوب ہے۔ مسجد کا کل رقبہ 35 ایکڑ ہے۔ اس مسجد میں 10,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوکاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کوکسس ماؤنٹین کہتے ہیں، بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپیئن کے درمیان کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے جو 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، اس لیے یہ واضح نہیں ہے کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اور یہ 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ شمالی کوکاف میں بہت زیادہ گلیشیئر موجود ہیں اور موسم بہار میں جب اس کی برف پگھلنے لگتی ہے اس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ روس کے کوہ پیماؤں کو کوکاف سے بڑا لگاؤ ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوکاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویران جگہ جنات کا مسکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت بھی ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ رمضان قادیروف نے اندرونی سلامتی کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے اہم اقدامات کیے، ملک کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کر دیا۔ آج ہر طرف ابھرتی ہوئی بلند قامت بلڈنگ نظر آتی ہیں، چیک پوسٹ ختم کی، لوگوں کو گھروں میں سکون سے سونے کا موقع فراہم کیا، اسکول، پارک تعمیر کیے، جوانوں کی تعمیری سرگرمیوں کے لیے چیچنیا میں اسٹیڈیم تعمیر کرائے گئے، سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا، ایک پوری نسل نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے، اور پھر ان کی نظر میں رمضان قادیروف ہیرو کیوں نہ ٹھہرے۔
والی بال فٹ بال کی قومی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ جو لوگ ایک عشرے سے زیادہ کی لڑائی سے تنگ آئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ تبدیلیاں غیر معمولی اور مثبت تھیں۔ BBC سے ایک انٹرویو میں رمضان قادروف نے کہا، ہم اسلام کی وہی تعبیر و تشریح کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ہم ایسی کسی بھی تشریح کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ پائی جاتی ہو۔ جدید چیچنیا جنگ زدہ خطہ نہیں رہا بلکہ یہ نارمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ چیچنیا اسٹوڈنٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 2 سال تک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، یونیورسٹی کا اوریجنل انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، اپنی تعلیمی اسناد اصلی پاس ہونی چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، 2 تصویریں پاسپورٹ سائز اور ایئر ٹکٹ ہونا چاہیے۔ وزٹ ویزا کے لیے آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور 6 منتھ کی اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ان کی ایمبیسی اسلام آباد ڈپلومیٹک میں ہے اور سکرین پر پتہ اور فون نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔